وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی دھمکیاں اور تدبیریں مکے کے مشرکین نے، اسلام کے دشمنوں نے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ رنجیدہ اور دلگیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کے مکے سے چلے جانے کے بعد ان کو بھی مکے میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اگر مکے میں زندہ رہے تو بہت تھوڑے دن۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ہمارا دستور ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، جب بھی ہم نے کسی پیغمبر کو کسی علاقے میں رہبری، رہنمائی کے لیے بھیجا اور وہاں کے لوگوں نے اس نبی کو وہاں سے نکالا تو ان کو بھی وہاں اس شہر میں، اس ملک میں، اس علاقے میں رہنا نصیب نہ ہوا، وہ بھی باقی نہیں رہے۔ یہ ہمارا دستور ہے اور ہمارا قانون و قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کبھی بدلے گا نہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام کو ان کی سازشوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو رنجیدہ اور غمزدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی توجہ، اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائیے۔ جتنا اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا دماغ کو سکون ملے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے ذکر میں نہیں لگایا تو یہ پریشانی، الجھنیں اور زیادہ بڑھیں گی۔ گویا کہ ٹینشن کے ختم کرنے کا علاج دماغی الجھنیں، فکریں، دشمنوں کی سازشیں، دشمنوں کے مکر و فریب،
ان کی مکر و فریب کے جال، اس کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، مگر سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا کیا ہے سب سے افضل طریقہ؟ نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ اس لیے کہ نماز میں ذکر بھی ہے، سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، التحیات بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہے، درود شریف بھی ہے۔ نماز تو اذکار کا مجموعہ ہے۔ پھر نمازوں میں بھی سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نمازوں میں بھی سب سے افضل نماز 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں۔ ان فرض نمازوں سے افضل نہ صلاۃ التسبیح ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ اوابین ہے۔ ان سب کا درجہ فرض نمازوں کے بعد میں ہے۔ ای العمل افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، فرض نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، قضا کر کے نہیں، دیر کر کے نہیں، وقت گزرنے کے بعد نہیں، سب سے افضل عمل۔ تو ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کیجئے، اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ فرض نمازیں۔ اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز۔ اس میں آپ کو لگائیے، اس سے ذہنی کشمکش اور ذہنی الجھن بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے دشمنوں کی تدبیریں، ان کے منصوبے، ان کی اسکیمیں، ان کی سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سے اور نماز سے اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی مدد آدمی کو حاصل ہو جائے تو پوری دنیا اس کے اگر خلاف ہو، جس کی مدد اللہ کر رہا ہو، پوری دنیا اگر اس کے خلاف ہو، جب بھی اس کے بال کو بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ نبی سے صرف اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے پوری امت کو یہ نسخہ بتایا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد کے بعد کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اور صبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے وقت سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ سورج کا زوال جب ہوتا ہے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کون سی پڑھی جاتی؟ تمہیں معلوم ہے مگر تم نے سنا نہیں، تمہاری نگاہیں ادھر ادھر ہے، تمہارا دماغ ادھر ادھر ہے۔ سورج کے زوال کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی؟ زوال کے بعد عصر کی نا؟ پھر اتنی دیر میں کیوں بولے؟ سورج کے زوال سے کے بعد نماز قائم کیجئے۔ کب تک؟ رات کے اندھیرے تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ کون کون؟ زوال سے شروع کیجئے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا قرآن نے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت
شروع کب سے ہوتا ہے؟ 4 نمازیں بھی اس میں آ گئی، اور چاروں نمازوں میں سے 2 نمازوں کا وقت کی افتتاح اسٹارٹنگ کب سے ہوتی وہ بھی بتا دیا قرآن نے۔ کیا؟ لدلوک الشمس، سورج کے زوال سے، جیسے سورج زائل ہوا وقت شروع ہو گیا۔ وہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کا۔ ظہر کے وقت کا افتتاح، اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ سورج کے زوال سے، جیسے زوال ہوا شروع ہو گیا وقت۔ حضور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے ساتھ آپ آئے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، کب دعوت کی تھی حضرت جابر نے؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ فضائل اعمال میں بہت مرتبہ سنا۔ حضرت جابر نے اللہ کے نبی کی دعوت کب کی تھی؟ غزوہ احزاب، خندق کے موقع پر۔ خندق کھود رہے، کھانے کو کچھ نہیں، چہرے پہ جو ہے بھوک کے آثار، پیٹ کمر سے ملا جا رہا ہے۔ جابر آئے گھر پہ، بیوی سے کہنے لگے کچھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے بڑے آثار، کچھ ہے گھر پہ؟ کہلے کچھ نہیں، تھوڑے سے گیہوں پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی ہم اسے پیس لیتے ہیں اور جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص صحابہ جو آپ کے ہیں، چند صحابہ، ان کو بلا لانا۔ حضرت جابر پہنچے، حضور آپ تشریف لے چلے اور چند صحابہ کو لے لیں۔ آپ نے 300 صحابہ تھے جو جنگ کی کھدائی کر رہے تھے، آپ نے کہا جابر کے گھر پہ دعوت ہے، لوگوں جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ اب حضرت جابر نے سن تو لیا، مگر پیروں کے نیچے زمین سرک گئی۔ حضور سب کو لے کے آئیں گے، ذرا سا کھانا ہے، بتائیے ہوگا کیا؟ بڑی بدنامی ہوگی۔ اور ہانپتے کانپتے بیوی کے پاس کہنے غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا پورا لشکر آ رہا ہے کھانے کے لیے۔ کہا تم نے تو نہیں دعوت دی تھی؟ بیوی کا ایمان دیکھو، تم نے دعوت دی تھی؟ کہا ہم نے تو کہا حضور آپ چلیں، 2-4 صحابہ کو لے لیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پھر پریشان ہونے کی کیا بات؟ آپ نے فرمایا دیکھو جا کے بیوی سے یہ کہہ دینا کہ جب تک ہم آ نہ جائیں، جب تک وہ روٹیاں بنانا شروع نہ کریں، سالن تیار کرنا شروع نہ کریں، آپ تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک آٹے میں ڈال دیا، کھانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا 10-10 آدمی کو بلاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ صاحب وہ 10-10 آدمی آتے گئے اور کھاتے گئے، 300 سے زیادہ افراد نے کھانا کھایا، اور جیسی دیگچی تھی ویسے ہی بھری کی بھری رہی۔ یہ معجزہ غزوہ خندق کا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب دعوت ہوئی اور سورج جیسے ہی زائل ہوا، ڈھلا، آپ نے فرمایا ابو بکر سورج زائل ہو چکا ہے، چلو۔ یعنی سورج زوال ہو گیا، زوال شمس ہو گیا ہے، لہذا اب ظہر کا وقت ہو گیا، جابر کے گھر سے چلو۔ اب کہاں چلیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ زوال شمس کے فوراً بعد ہی کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا۔ قرآن سے پتہ چل رہا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ 4 نمازوں کو بتایا گیا، اور 4 نمازوں میں سے ظہر کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوگی اور عشاء کی، دونوں بتا دیا۔ زوال شمس سے شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ زوال کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں، مگر وہ دخل ہر چیز میں دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، معلومات نہیں مگر بولیں گے ضرور، ٹانگ ٹوٹی صحیح
پھر بھی اڑائے رکھیے لوگوں پر اپنی قابلیت کا اظہار۔ جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں، اتارتے ہیں، تو 2 آدمی 3 آدمی ہوتے ہیں قبر میں، اور ان کا دماغ لوگ خراب کر دیتے ہیں، اوپر سے ہدایت دے دے گا، ادھر سے کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، مشورے معلومات دے رہے۔ تو ایسے نکاح کا وقت رات میں، اب صاحب کہنے جلدی نکاح پڑھوا لیجئے ورنہ زوال ہو جائے گا۔ زوال کے وقت نکاح صحیح نہیں ہے، اور زوال کب ہوگا؟ 12 بجے رات میں۔ آپ بتائیے زوال کا مطلب کیا ہے؟ رات میں نکاح ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں زوال سے پہلے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے، زوال کے وقت ٹھیک نہیں ہوتا نکاح پڑھنا۔ اور زوال ہوتا ہے دن میں یا رات میں؟ زوال کا مطلب ہے سورج کا پچھم کی طرف جھک جانا۔ تو سورج رات میں نکلتا ہے کیا؟ تو دن میں۔ مگر وہ 12 بجے، مطلب 12 بجے کا وقت سمجھے زوال، چاہے دن میں 12 بجے چاہے رات میں۔ معلومات نہیں مگر دخل دے رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ کیا ہے، جب بولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری قابلیت لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، حالانکہ ایسے لوگوں کی جہالت ظاہر ہو جاتی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ اندھیرے سے کیا پتہ چلا؟ کون سی نماز ہوتی ہے اندھیرے میں؟ کون سی؟ عشاء۔ 4 نمازوں کا ٹائم بتایا گیا، ظہر، عصر، مغرب اور اندھیرے میں۔ اندھیرے کے لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے جب تک اندھیرا نہ ہو عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مطلب سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب، لیکن اس کے بعد آسمان پر سرخی رہتی ہے۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان پر جہاں سورج ڈوبتا ہے کیا رہتا ہے؟ سرخی۔ اسے کہتے ہیں شفق احمر۔ شفق، احمر مانے سرخ، شفق احمر۔ تو دوسرے جو امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں جیسے ہی سرخی ختم ہو سمجھو کہ مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا وقت شروع۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سرخی ڈوبنے کے بعد پھر سفیدی آتی، اجالا۔ دیکھیں آپ کبھی سورج غروب ہوا تو جہاں پہ غروب ہوا وہاں سرخی آئے گی، پہلے لال لال، لال لال ہونے کے بعد سفید سفید، سفیدی بھی جب ختم ہوتی ہے تب تاریکی آتی ہے۔ تو جو سرخی آتی ہے اسے کہتے ہیں شفق احمر، اور جو سفیدی آتی ہے اسے کہتے ہیں شفق ابیض۔ ابیض مانے سفید۔ تو دوسرے امام کہتے ہیں جب شفق احمر ڈوب جائے، سرخی ختم ہو جائے، عشاء کا وقت شروع۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، سرخی ختم ہو پھر سفیدی بھی ختم ہو، اب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام صاحب کی بات کی تائید حدیث سے تو ہوتی ہے، قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز قائم کیجئے کب سے؟ سورج کے ڈھل جانے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اور اندھیرا اسی وقت ہوتا ہے جب سرخی بھی ختم ہو جائے، سفیدی بھی ختم ہو جائے، تبھی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 نمازیں قرآن کی اس آیت سے پتہ چلی۔ اور ہیں کئے وقت کی نمازیں؟ 5۔ 5ویں کا سنیے، اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز پڑھیے۔
فجر کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ قرآن الفجر، فجر کا قرآن، یہ نہیں کہا فجر پڑھیے، فجر کا قرآن، اس لیے کہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن نماز کا جز ہے، تو جز کے نام سے کل کا نام رکھ دیا، یعنی فجر کے نام، فجر کی نماز کا نام کیا رکھ دیا قرآن نے؟ قرآن الفجر، یہ نہیں کہا نماز فجر، قرآن الفجر۔ کیوں؟ چائے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، چائے کی پتی، دودھ، شکر، مگر نام اس کا کیا ہوتا ہے؟ چائے۔ ایسے اس نماز میں ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحیات بھی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، مگر فجر کی نماز کا نام کیا رکھا گیا؟ قرآن الفجر۔ کیوں رکھا گیا؟ 4 نمازیں ایک ساتھ بیان کی گئیں اور فجر کی نماز کو الگ سے اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے فجر کی نماز کا وہ وقت، یہ نماز وہ نماز ہے جو وقت مسلمانوں کے بیدار ہونے کا ہے یا غفلت میں ہونے کا؟ کون سا ہے؟ غفلت کا وقت ہے، اسی لیے اس نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے نا؟ فجر کی نماز میں اسی لیے مجمع زیادہ ہوتا ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، غفلت کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ اور اسی لیے پاگل لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر جو قرآن خوانی کا اعلان کرتے ہیں تو کون سی نماز کا اعلان کرتے ہیں؟ کون سی؟ فجر کی۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ مسجد عائشہ میں فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی۔ دونوں غلط، قرآن خوانی کا اعلان ہی بدعت ہے، یہ ثابت ہی نہیں۔ اگر یہ نیک کام ہوتا تو نیک کام کوئی کون سا ایسا نیک کام ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، مگر آپ نے کبھی اعلان مسجد نبوی میں فجر کے بعد قرآن خوانی ہوگی اعلان ہوا کبھی؟ بولو۔ صحابہ کے زمانے میں اعلانی بدعت۔ دوسرے فجر کی نماز میں اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اس لیے کہ جب بدعت آدمی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بدعت آئی تو عقل گئی۔ تیجا بدعت، 40واں بدعت، اور جو تیجا اور 40واں کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں، اب پاگل فڑی کہہ دیجئے، ان کو پاگل بہت برا لگے گا۔ اس لیے کہ مردے سے سوال و جواب 3 دن کے بعد ہوتا ہے نا؟ ارے اچھا، اسی ٹائم پہ ہوتا ہے، اور اگر صحیح جواب دے دیے تو صحیح ٹھیک ہے، اور نہیں صحیح جواب دیے تو پٹائی کب سے شروع ہوتی؟ تیسرے دن سے۔ کب سے ہوتی ہے؟ اسی وقت سے۔ اور آپ تیجے کر کے ثواب کب پہنچائیں گے؟ تیسرے دن، یعنی کچھ پٹائی ہو جائے اس کے بعد پھر ثواب بھیجا جائے۔ پیاس ابھی لگ رہی ہے اور پانی، محبت بہت ہے آپ سے مگر مجبوری ہے، برادری نے یہی کہا تیسرے دن، تو ایصال ثواب کب کر رہے؟ تیسرے دن۔ اور دوسری قسط کب ہے؟ 40ویں دن۔ آپ بتائیے سب کیا ہے؟ حضرت مولانا مرتضی حسین چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، وہ کہتے ہیں اے بدعت تیرا ستیہ ناس ہو جائے، جس گھر میں تو داخل ہوئی تو نے وہاں کے لوگوں کی عقلیں چھین لی۔ ایسے یہ بھی بدعت ہے قرآن خوانی کا اعلان۔ تو اس میں عقل کی بات کیا ہے؟ بھئی ایسی نماز کا اعلان کرو جس میں مجمع زیادہ ہوتا، جمعے کے بعد قرآن خوانی ہوگی یا مغرب میں قرآن خوانی ہوگی، مگر اعلان کو کیا ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اور سب سے کم نمازی فجر کی نماز میں،
جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں بولو نہیں آتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کیوں کیا 4 نمازوں کا ایک ساتھ، اور فجر کا الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ وقت غفلت کا وقت ہے، اس لیے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اس نماز کا خاص خیال رکھنا۔ اور دوسری بات، اس کو قرآن الفجر اس لیے بھی کہا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، مگر فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھنے کی مقدار ہونا چاہیے وہ دوسری نمازوں سے کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ طوال مفصل۔ طوال مفصل کسے کہتے ہیں؟ طوال مانے لمبی صورتیں۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات سے لے کر 30ویں پارے کی والسماء ذات البروج تک، یہ بیچ کی جو صورتیں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ طوال مفصل۔ فجر کی نماز میں ان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ قاف ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ فتح ہے، سورہ محمد ہے، سورہ حجرات، وہاں سے لے کر کے 26واں پارہ، 27واں پارہ، 28واں پارہ اور 29واں پارہ، اور پھر 30ویں پارے میں والسماء ذات البروج تک۔ یہ لمبی صورتیں ہیں۔ وقرآن الفجر، تو یہ 5 نمازوں کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آیا، مگر ان 5 نمازوں میں کب سے کب تک پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، یہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل کس نے بتائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ فجر میں پہلے 2 سنت پڑھو اور اس کے بعد پھر 2 رکعت فرض پڑھو، اور نیت ایسے باندھو اور یہاں پہ باندھو، یہاں کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، کہاں پہ باندھو، کہاں پہ رکھو، پھر کیا پڑھو، پورا طریقہ نماز کا کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے بھی بتایا اور عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی کی ہدایت کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھ کے آپ سوچیں ہم نماز پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھیے، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کی نماز۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز کی خصوصیت اور ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن میں، فجر کی نماز میں حاضری ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حاضری ہوتی ہے۔ یہ حاضری کا وقت ہے۔ کس کی حاضری کا وقت ہے؟ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں جس نماز میں جمع ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز۔ دونوں نمازوں کی قسم اللہ نے کھائی۔ قرآن میں 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام ہے فجر اور ایک کا نام ہے عصر، والعصری، اور ایک ہے والفجری۔ ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ دن کے فرشتے موجود جن کی ڈیوٹی ہے اعمال لکھنے کے لیے یا دنیا میں حفاظت کرنے کے لیے، وہ فرشتے رات میں آتے ہیں اور فجر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد رات کے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور فرشتے جس نماز میں جمع ہو جائیں تو فرشتوں کے آنے سے برکت کم ہو جاتی ہے نا۔ ارے
فرشتوں کے آنے سے برکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر پھر بھی فرشتوں سے پوچھنا، ہاں بھائی جب تم آئے وہاں سے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ جب تم پہنچے تو کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کیا گواہی دیتے ہیں؟ اتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو کیرم قلم میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ لو۔ وترکناہم وہم یصلون، اور جب چھوڑ کے آئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تو 5 نمازیں سب سے افضل ہے، کوئی نفل نماز ان سے افضل نہیں، فرض نمازیں سب سے افضل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد۔ کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد بِهِ، بیدار رہا کیجئے اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ تہجد کے معنی ہیں جاگنا، تہجد کے معنی سونا، دونوں معنی ہیں اس کے۔ یا کیا ہے؟ بیدار رہا کیجئے، جاگا کیجئے قرآن کے ساتھ رات کے کچھ حصے میں، یعنی نماز پڑھا کیجئے اور نماز میں قرآن پڑھا کیجئے کچھ حصے میں رات کے، یعنی تہجد پڑھا کیجئے۔ یعنی تہجد کے معنی ہیں نیند کو چھوڑ دینا، نیند کو چھوڑ دینا۔ اب اس کی 2 شکلیں ہیں، کون؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ جاگتے رہے، سوئے ہی نہیں، تہجد پڑھ لی پھر سوئے، تو نیند کو آپ نے اتنی دیر تک کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ ارے کیوں نہیں سوئے؟ تہجد پڑھنا تھی، جاگے ہی نہیں، جاگتے رہے، سوئے نہیں۔ اور شب قدر کی رات میں لوگ یہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے سو جاتے ہیں پھر تہجد پڑھتے ہیں نا شب قدر میں۔ ارے شب قدر میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ سوتے ہی نہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور تہجد کے وقت تہجد پڑھ لیتے ہے یا نہیں؟ رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے نا، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو حضور آخری عشرے میں تہجد پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ بولو، پڑھتے تھے۔ تو تہجد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو پھر نماز پڑھو، نیند کو چھوڑ دینا۔ نیند کو چھوڑنے کی 2 شکلیں، کون کون؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے سویا ہی نہیں، تہجد پڑھ لی۔ دوسری شکل کیا ہے؟ شروع میں سو گیا اور اس کے بعد پھر اس نے نیند کو چھوڑ دیا، یعنی جاگا اور جاگ کر اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ مگر افضل طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کا دستور کیا تھا؟ کہ وہ جاگ کر، وہ سو کر اٹھ کر پھر نماز پڑھتے تھے۔ جاگتے رہنا اور پھر تہجد پڑھنا یہ اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال کب ہے؟ سو کے اور پھر اٹھنا، یہ کمال ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن کے اندر رات میں اٹھنا یہ نفس کے کچلنے میں بڑا مؤثر ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی اس وقت اٹھے نیند چھوڑ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، ایسے آدمی کو اپنے نفس کے اوپر بہت کنٹرول ہوتا ہے، اور جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سو رہے، سونے کا جی چاہ رہا، سونے کا ٹائم ہے اور چھوڑ دی نیند، پڑھیں گے تہجد۔ جو تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ نفس ان کے قابو میں ہوتا ہے۔ جتنے بزرگان دین ہیں سب تہجد گزار۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو دیکھا 20 سال 25 سال پہلے
میرا ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو، 1 ہفتہ وہ تہجد پڑھتے تھے رات میں، اور مجھے نہیں اٹھاتے تھے، اور چائے بناتے تھے، اور اس کے بعد پھر مجھے پلاتے، خود پیتے، پھر پان کھاتے اور کھلاتے، اور پھر پاٹنالے پہ آ کر فجر کی نماز پڑھاتے۔ 20-25 سال پہلے معمول، کب سے معمول ہوگا ان کا؟ نفس پہ ایسا کنٹرول، جب آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے جو افطار کا سامان ہوتا ہے، اور کھانے میں افطار کے وقت مزہ بھی بالکل نہیں آتا، بولو نہ مزہ آتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بہترین شربت، آدمی کھاتا رہتا ہے، مزہ بھی ہے، مگر فوراً بعد مغرب کی نماز نہ ہو تو اللہ جانے کتنا کھا جائے آدمی۔ اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں اپنی کر لیں گے جماعت، پہلے بھر لے، اور نماز پڑھ کے آئے تو وہ مزہ ختم جو مزہ اسی وقت آ رہا تھا۔ ارے ہے کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے، روزے دار للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ ایک تو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، غیر روزے دار کو چاہے جتنا افطار پارٹی میں جائے اور چاہے جتنا اعلیٰ درجے کا افطار کا سامان ہو، وہ مزہ وہ لذت اس کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی جو روزے، یہ انعام ہے اللہ کا۔ فاقہ کر کے کوئی آدمی کھائے شام کو، وہ لذت نہیں ملے گی، وہ روزے سے ملتی۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، اس میں تلی بھی چیزیں ہیں اور بھنی بھی چیزیں ہیں، اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے اور میٹھی بھی ہے، مگر کچھ دیکھتا نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے دیکھا مولانا عبدالعلیم صاحب کو، وہ افطار کیسے کرتے تھے، سب لوگ افطار کر رہے ہیں، سب سامان افطار کا رکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک کھجور اٹھائی، وہ کھائی، اس کے بعد انہوں نے خمیر گاؤزماں اس کا 1 چمچ لیا، بس ہو گیا افطار۔ مسجد پہنچ گئے، نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء میں تراویح سنا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، مگر کنٹرول اتنا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یہ برکت کاہے کی تھی، کاہے کی تھی؟ تہجد کی۔ صحابہ پر تو تہجد فرض تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ پر 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی۔ خالی تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، بلکہ آدھی رات تک تہجد کی نماز میں لگے رہنا۔ کتنی دیر؟ رکعتیں صرف نہیں، آدھی رات تک، رات کا آدھا حصہ تہجد میں لگائیے۔ اور صحابہ نے پڑھی، نبی نے پڑھی، کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ تو تہجد پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا یہ نفس کے کچلنے میں بڑا مؤثر ہے۔ آدمی کا نفس پامال ہو جاتا ہے، گناہ کی خواہش نہیں رہتی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ یعنی تہجد کی نماز میں بھی کیا پڑھیں گے آپ؟ قرآن۔ اور تھوڑا سا قرآن نہیں پڑھنا، کتنا پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو کھڑے، قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے نافلۃ لک، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے زیادہ ہے۔ نافلۃ لک کے 2 مطلب، ایک مطلب کیا؟ تہجد کی نماز اللہ کے نبی پر فرض تھی، صحابہ پر بھی فرض تھی، بعد میں اللہ نے اس کی فرضیت، بولو،
جب نماز تہجد کی فرض تھی تو 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، پہلے خالی تہجد کی نماز فرض تھی۔ پھر معراج میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تہجد کی نماز کیا بن گئی؟ نفل۔ ایک قول یہ ہے امت کے لیے تو نفل بن گئی مگر اللہ کے نبی کے لیے فرض باقی رہی، یعنی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض تھیں اور نبی پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ کون کون؟ ایک 5 وقت کی نماز، دوسرے تہجد کی نماز۔ نافلہ کے معنی زائد، نافلۃ لک، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے زیادہ ہے، آپ کی امت کے لیے 5 وقت اور آپ کے لیے ایک زائد نماز، تہجد کی نماز بھی فرض۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب، جب نماز فرضیت تہجد کی ختم ہو گئی تو امت سے بھی ختم ہو گئی اور نبی سے بھی بولو ختم ہو گئی۔ لیکن نبی کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ امت تہجد کی نماز پڑھے گا، یہ نفل نماز ہے مگر آپ اس کا خاص اہتمام کریں گے، امت سے زیادہ اہتمام کریں گے آپ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز چھوڑی نہیں۔ کیوں؟ آپ زیادہ کیوں پڑھیں گے تہجد کی نماز؟ امت کیوں پڑھے گی؟ زائد آپ کے لیے کیسے ہے؟ امت کے لیے بھی زائد ہوئی، بھائی فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہے وہ نفل ہے، یہ آپ کے لیے بھی زیادہ، امت کے لیے بھی زیادہ، مگر قرآن کہہ رہا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ فرض نمازوں سے زیادہ امت کے لیے بھی تہجد ہے اور آپ کے لیے بھی تہجد ہے، مگر قرآن کا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد آدمی نفلیں پڑھتا ہے تو فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ نفلوں سے پوری ہوتی ہے، مگر نبی کی نماز فرض نماز میں کوئی کمی ہوتی نہیں، کوئی کمی ہوتی نہیں جو نفلوں سے پوری کی جائے۔ نفل نماز کے ذریعے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، امت کے تو معاف ہو جاتے ہیں مگر نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے زائد ہے، مطلب سب کے لیے تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، فرض میں کوتاہی و کمی رہ گئی اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، مگر آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے۔ زیادہ کا مطلب نہ یہ کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ، نہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ، پھر کاہے کے لیے ہے؟ آپ کے درجے اور رتبے کو بڑھانے کے لیے ہے۔ فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید یہ ہے اللہ آپ کو پہنچا دے گا آپ کا پروردگار مقام محمود میں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا اور اتنا بلند ہوگا آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا جو آدم کی اولاد میں آپ کے علاوہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ مقام محمود میں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے اعزاز، خصوصیات، آپ کا شرف خوب ظاہر ہوگا، آپ کا شرف ساری امت، پوری اولاد آدم کے مقابلے میں قدم قدم پہ ظاہر ہوگا۔ کیسے؟ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے۔ اور میدان محشر میں اللہ کے نبی جب آئیں گے تو پیدل نہیں آئیں گے، آپ کو سواری پہ لایا جائے گا۔ دوسرا اعزاز۔ تیسرا اعزاز، آپ کے بعد جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ سارے انبیاء علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
چوتھا اعزاز، سب سے پہلے سفارش کی اجازت نبی کریم علیہ السلام کو ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، سب سے پہلے آپ کو، سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی امت کا جنت میں داخلہ ہوگا، آپ کو جو مقام دیا جائے گا اس مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اذان سنے، اذان اور اذان کے کلمات کو دہرائے اور اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھے، وہ دعا ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے نا؟ یاد ہے بھائی سب کو؟ جس کو نہیں یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ یاد والے زیادہ ہیں ماشاءاللہ، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہیں؟ کریں گے نا؟ اپنا فائدہ چاہو گے تو کرو گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ فرمایا جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت، میری سفارش اس کو نصیب ہوگی، اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے۔ تو کون کون چاہتا ہے نبی ہماری سفارش کرے؟ بولو، جو چاہتا ہاتھ اٹھائے بھائی۔ حضور کیسے سفارش کریں گے؟ اذان کے بعد دعا پڑھو۔ اس دعا میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں ہے کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ کیا ہے دعا وہ؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ والدرجۃ الرفیعہ یہ حدیث کا جز نہیں ہے، والدرجۃ الرفیعہ، مگر کہہ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اے اس مکمل دعوت کے مالک، ترجمہ، اے اس قائم ہونے والی نماز کے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، ان کو مقام محمود تک پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں آپ کی سفارش میں حصہ عطا فرمائیے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ دعا کا حاصل ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دیجئے۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو حضور کو مقام محمود ملے گا نہیں ملے گا؟ بولو، پھر بھی ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے۔ پھر حضور یہ کیوں کہہ رہے تم لوگ دعا پڑھا کرو، یہ سفارش کیا کرو؟ کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ اس میں فائدہ حضور کا نہیں ہے، اس میں فائدہ آپ کی امت کا ہے۔ ایک تو سفارش تمہیں کیا؟ میری شفاعت ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے جب کوئی آدمی کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کو سفارش کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، یہ ہے مقصود اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے، اور اللہ جب کہے امید ہے اس کا مطلب پکا وعدہ ہے۔ ہم لوگ کہیں امید ہے کام بن جائے گا، اور اللہ کہے امید ہے کام بن جائے گا، اس کا مطلب کام بن کر۔ عَسَىٰ رَبُّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے گا۔ محمود کے معنی، محمود
ایک ہے حامد، حامد مانے تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی خوب تعریف کی جائے۔ مقام محمود کا مطلب آپ ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر اللہ کے بعد اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ اللہ بھی تعریف کرے گا، امت بھی آپ کی تعریف آج بھی کر رہی ہے، اور قیامت کے دن دیکھنا کیا، ہر نبی کا امتی، نبی کتنے؟ 1,24,000، ہر نبی کے امتی، مسلمان بھی ہو کافر بھی، سب پر احسان کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد۔ یہ احسان کیا ہوگا؟ میدان محشر برپا ہوگا، اور سورج 1 میل کی دوری پر، آج ہزاروں میل کی دوری پہ ہے تو گرمی کا یہ عالم، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، گناہوں کی مقدار پسینہ آئے گا، اتنا عاجز کرے گا پسینہ، آدمی تمنا کرے گا اے اللہ موت آ جائے پسینے سے نجات ملے، اور حساب کتاب بھی نہیں شروع ہو رہا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، اللہ جانے ہوگا کیا۔ 40,000 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے سب کھڑے، کچھ تو ہو۔ اب کیا کریں، اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، حساب کتاب کیسے شروع ہوگا؟ تو کہا حضرت آدم ہمارے ابا ہیں، انہی کے پاس چلو۔ سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پہنچے، یہ میرا منصب نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب مارے مارے جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ خالی آپ کے امتی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، داؤد علیہ السلام کے امتی، ہر نبی کا امتی پورے میدان محشر میں ٹہل رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہر نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معذرت، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب ہر نبی کے امتی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، مجوسی، سب کے سب موجود ہوں گے، اور سب جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس اور کہیں گے حضور سفارش کر دیجئے، حساب کتاب تو شروع ہو جائے، جو جس کے لائق ہے وہاں پہنچ جائے۔ آپ کہیں گے انا لہا، میں تمہارا یہ کام کروں گا، میں یہ تمہارا کام کروں گا۔ اور پھر آپ عرش اعظم کے پائے کے بعد جا کے سجدہ کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ان کلمات کے ساتھ تعریف کریں گے، اس سے پہلے ان کلمات کے ساتھ دنیا میں کسی نے اللہ کی تعریف، خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کلمات سے اللہ کی کبھی تعریف نہیں کی۔ وہ کلمات اللہ تعالیٰ اسی دن آپ کے دل میں القاء کرے گا، سکھائے گا۔ یہ بھی اللہ کی کرم ہے کہ اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ اور آپ جب سجدہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نثار ہوگی، اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ بھی آپ کی تعریف کرے گا، ہر نبی کی امتی آپ کی تعریف کریں گے، انبیاء آپ کی تعریف کریں گے۔ اس لیے وہ مقام صرف آپ کو حاصل ہے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود، اسی کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی سفارش اللہ کے نبی کریں گے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو مقام محمود میں بھیجے گا، پہنچا دے گا۔
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یاد کیجئے اللہ نے نبی کو تسلی دی تھی، شروعات یہیں سے درس ہوئی، یہ کافر آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو یہاں رہنا نصیب نہیں ہوگا، اور اگر یہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ کیا کیجئے، فکر نہ کیجئے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ دوسری ترکیب اللہ بتا رہا ہے کہ مکے سے مدینے ہجرت کر جائیے، مکے سے مدینے ہجرت کر جائیے، اور ہجرت کرنے سے پہلے یہ دعا بھی مانگیے ہم سے۔ جب اللہ خود سکھائے یہ دعا مانگیے تو کتنی زبردست دعا ہوگی۔ کیا دعا؟ سنیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہا کیجئے اے میرے رب مجھے پہنچا دیجئے، مدخل صدقٍ، عزت اور آبرو خیر و خوبی کے ساتھ پہنچا دینا، جہاں آپ نے ہجرت کے لیے حکم دیا ہے اس مقام پر جب مجھے پہنچائیے تو کیسے پہنچائیے؟ خوش اسلوبی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، بہترین طریقے سے۔ اور کیا ہے؟ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جب نکالیے مجھے کہاں سے؟ میرے وطن مکے سے، تو بے عزت کر کے نہ نکالیے، خوبصورتی کے ساتھ نکالیے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی۔ مکے والوں نے آپ کو نکالنا چاہا تھا، مگر آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ نکلے، صدیق اکبر کے ساتھ، اور 3 رات غار ثور میں قیام بھی کیا، اور وہ تلاش کرتے رہے، اور 100 اونٹوں کا انعام کا لالچ انہیں دوڑاتا بھی رہا، مگر سب کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور اپنے نبی کو عزت کے ساتھ کہاں پہنچا دیا؟ بولو، مدینے پہنچا دیا۔ کیا شان تھی آپ کی جب مدینے پہنچے ہیں آپ؟ انصار صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں روز، اور واپس چلے جاتے۔ ایک دن یہودی جو چڑھا ہوا تھا کھجوریں توڑنے کے لیے، ان کا لوگوں جن تمہاری مراد آ گئی، سارے صحابہ نکل پڑے، بچیاں ترانے گا رہی ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا انداز تھا، کیسا خوشی کا سما تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے جب آپ آئے مدینے میں تو مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے مدینے میں تاریکی چھا گئی۔ جا محمد، جا رسول اللہ، اور کیا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ترانہ پڑھا جا رہا۔ جو آپ نے دعا مانگی اس دعا کے مطابق، اے اللہ جب مجھے پہنچائیے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیسے؟ خوش اسلوبی کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ ہوا نہیں ہوا؟ اور جہاں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں مجھے، یعنی مکہ، وہاں سے جب مجھے نکالیے تو کیسے؟ بے عزتی کے ساتھ نہیں، مخرج صدق، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ ہوا؟ علماء نے لکھا ہے اس حدیث سے، اس آیت سے پتہ چلا کہ خالی جانا اور آنا نہیں، مسلمان کا کوئی بھی کام ہو، کوئی اہم کام ہو، اس اہم کام سے پہلے مسلمان یہ دعا پڑھے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے۔ کون سی؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو وہ کام ہو بھی جائے گا، عزت کے ساتھ ہوگا، آسانی کے ساتھ ہوگا، اللہ مشکل سے بچا بھی لے گا، آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور ہر آدمی یہی نہیں چاہتا ہے نا؟ یہی نہیں چاہتا نا؟ اب بولیں گے نہیں، یہی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے؟ اب کیا کہیں، سنا تو ہے نہیں، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اے پیغمبر آپ کہیے ربی ادخلنی، اے مالک مجھے داخل کیجئے،
مدخل صدقین، خوش اسلوبی کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدقین، اور مجھے نکالیے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اے اللہ یہ شروع ہو جائے خوشی کے ساتھ، اور جس کام سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں اسے بچا لیجئے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ جو بھی اہم کام ہو اس کے لیے آدمی یہ دعا پڑھے، کیوں اللہ نے یہ دعا خود سکھائی ہے۔ آگے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ مجھے عطا فرمائیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ جس میں آپ کی مدد شامل ہو۔ یعنی حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ نبوت ہے، تیرا کام ہے، تیرا پیغام ہے، یہ پہنچائیں گے، مگر سب لوگ تو مانیں گے نہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر کے اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ تیرے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے، شریعت کی سزاؤں کو جاری کرنے کے لیے اے اللہ حکومت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، مجھے طاقت عطا فرمائیے، اور ایسی طاقت عطا فرمائیے جس کے پیچھے آپ کی مدد بھی ہو۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، آپ نے قرآن نافذ کیا، مکہ فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا، آپ نے زانیوں کو سزا دی، آپ نے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے۔ یہ طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ ہے اللہ کا کلام۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا مگر اللہ پہلے سے کہہ رہا ہے اے نبی جو ہم نے وعدے کیے ہیں آپ سے، دین اسلام غالب آئے گا، دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ جب دین غالب آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، اور باطل تو مغلوب ہونے والا ہی تھا۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور بعد میں مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ کتنے تھے؟ ارے بڑھا دیا انہوں نے۔ چاند کے اعتبار سے سال میں کتنے دن ہوتے؟ 360، 65 نہیں۔ اور سورج کے اعتبار سے جو تاریخیں چلتی ہیں اس کے بعد 365 ہوتے ہیں۔ عربوں میں جو تاریخیں چلتی تھیں وہ چاند کے اعتبار سے۔ تو کتنے بت تھے ان کے وہاں؟ 360۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ارے 360۔ تو گویا کہ ہر دن کا ایک خدا الگ سے تھا۔ 360 دن، 360 خدا۔ وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ پوجا کرتی تھی، اور اس کی قوم بھی سورج کی، اور سورج کے اعتبار سے سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ اس نے جو اپنی پارلیمنٹ بنوائی تھی اس میں روشندان تھے۔ ان روشندانوں سے جس دن سورج جہاں سے نکلتا تھا اس اعتبار سے روشندان بنائے تھے 365۔ تو مکے کے لوگوں نے کتنے خدا بنائے تھے؟ 360۔ کیوں؟ سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اس لکھنؤ میں شیعوں کے جلوس نکلتے تھے، کتنے نکلتے تھے؟ کتنے نکلتے تھے؟ ارے پتہ ہے کچھ؟ کتنے نکلتے تھے؟ سال میں دن کتنے ہیں؟ 360۔ مگر شیعوں کے جلوس کتنے تھے پتہ؟ 953۔ مکے کے لوگوں کے خدا کتنے تھے؟ 360، ایک دن کے بدلے ایک۔ مگر شیعوں کے جو جلوس تھے وہ کتنے تھے؟ 953۔ ملے کئے؟ 5۔ ملے کئے؟ 5۔ کوئی اس گلی سے، کوئی اس گلی سے، کوئی اس گھر سے، کوئی اس گھر سے، پورے 953 ہوا کرتے تھے۔ اب 953 میں سے کتنے ملے؟ 5۔ گھاٹا ہوا فائدہ؟ بولو، ارے گھاٹا ہوا فائدہ؟ گھاٹا ہوا۔ اس لیے جو سمجھدار شیعہ تھے وہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے
کہا مدح صحابہ کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے، چاہے ہمارا کوئی جلوس نکلے اور چاہے نہ نکلے، یہ گوارا نہیں۔ اور 20 سال تک جلوس نہیں نکلا کوئی، مگر یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سودا کر لیا، مدح صحابہ کا جلوس نکل گیا اور صاحب 953 میں سے 5 ہی ملے۔ تو غرضے کی یہ تو بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بت جو تھے وہاں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتا تھا۔ اللہ فرماتا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی تھا، باطل کچھ دن کے لیے غالب آ جاتا ہے، جیسے دیگچی کا ابال ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، ورنہ حق کے اوپر غالب باطل نہیں آ سکتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جو شفا ہے، قرآن میں سے وہ آیتیں ہم اتارتے ہیں جو شفا ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے پرانے روگی جو تھے وہ قرآن سے اچھے ہو گئے۔ کاہے کے لیے کیا روگ تھا؟ روحانی بیماریوں کے لیے شفا۔ سب سے بڑی بیماری کیا تھی؟ شرک تھا، کفر تھا، 360 خداؤں کے قائل تھے، سب دھل گیا۔ کاہے سے؟ قرآن سے۔ کینہ، بغض، عداوت، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں میں کس سے شفا ہوگی؟ کسی میڈیکل کالج میں نہیں شفا ہے۔ یہ اگر شفا ہے تو کہاں ہے؟ قرآن میں اس کی شفا ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ جب قرآن سے روحانی بیماری ختم ہو سکتی ہے تو جسمانی بیماری کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ اور صحابہ نے جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن سے کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ جا رہے ہیں، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، تم میں کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے؟ کیا ہوا؟ میرے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے کہا ہم کر لیتے ہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ وہ گئے اور انہوں نے سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، اور یہ بھی کہا ایسے فری میں علاج نہیں کریں گے، 100 بکریاں لیں گے ہم۔ بھائی مرتا کیا نہ کرتا، لے لیجئے بھائی۔ اور پڑھ دی انہوں نے سورہ شفا، ایک تو قرآن اور پھر صحابی کی زبان سے، فوراً اچھا ہو گیا، 100 بکریاں لے لی۔ اب صحابہ بھوکے تو انہوں نے کھائی بھی، کچھ لوگوں نے نہیں کھائی، کہ حضور سے پہلے پوچھ لے۔ جب بعد میں قافلہ پہنچا، آپ نے کہا کچھ باقی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کوئی آدمی دکان کھول کے بیٹھ جائے اور یہی دھندا بنا لے، کمائی شروع کر دے تو بڑی اچھی چیز ہے۔ شفا ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک عورت ایک بچے کو لے کے آئی، اور وہ بچہ کیا ہے، اس پہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں پڑھا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فوراً ہوش میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ پہ اس پہ پڑھ کے دم کر دیا، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے، بیماری کیسے نہیں جائے گی؟ مگر اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیتوں میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی پڑھ کر اپنا علاج کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، قل رب الناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ آپ حضرات حسنین حسین کے اوپر بھی پڑھ کے دم کرتے تھے۔ یہ دم کرنا کیا ہے؟ یہی جھاڑ اور پھونک ہے۔ وہ صحابہ کے بچے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو کیا کرتے تھے؟
انہوں نے لکھ کر کے باقاعدہ تعویذ بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا یہ عمل ہے، اور صحابہ نے جو کیا وہ دین تھا یا نہیں تھا؟ ان سے بڑے دیندار اب پیدا ہوں گے؟ ذرا سی دیر میں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تم بھی تو شرک ہو۔ قرآنی کلمات جس طرح پڑھنے سے اثر ہوتا ہے، ایسے ہی ان کو گلے میں پہننے سے بھی اثر ہوتا ہے، پینے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر پڑھنے والا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا، ہاں شرکیہ کلمات نہ ہوں، کفریہ کلمات نہ ہوں، ایسے کلمے نہ ہوں جن کے معنی نہیں معلوم، ایسے کلمے لکھنا، پڑھ کے دم کرنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ جو حدیث میں ہے شرک ہے تمیمہ، تمیمہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ عربوں کا معاملہ تھا۔ وہ جو کوڑیاں ہوتی تھیں اس سے نکلتی تھیں، کس سے؟ دریا سے، وہ گلے میں ڈال دیتے تھے، بہت سے سادھو بھی پہنے رہتے ہیں۔ آپ نے اس کو شرک کہا ہے۔ ان مبارک کلمات کو، قرآنی کلمات کو جو دعائے مسنونہ سے ثابت ہیں، ان کو گلے میں لٹکانا شرک نہیں ہے۔ یہ تاثیر کس کی ہے؟ اللہ کے کلام کی ہے۔ اللہ کے کلام میں تو باور ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھو۔ ایک صحابی نے کہا میرے دل میں درد ہو رہا، آپ نے کہا قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دفع ہو جاتے ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ وہی ایمان لاتے ہیں، وہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے قرآن رحمت بنے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن ظالموں میں نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کے لیے نقصان بڑھاتا۔ کیسے؟ ایک ہی دوا ایک کو فائدہ کر رہی، وہی دوا دوسرے کو نقصان کر رہی۔ قرآن ہی سے شفا بھی ملتی ہے، اور قرآن سے نقصان بھی ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور قرآن سے گمراہی بھی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے ہیں۔ قرآن کا قصور نہیں ہے، جو ہدایت پر آتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے، جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے گھی ہے، اب گھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے کھانے سے آدمی کی طاقت کم ہو جاتی نا۔ ارے گھی کھانے سے طاقت کم ہوتی ہے نا، اچھا بڑھ جاتی۔ لیکن اگر جس کو دست آ رہے ہوں، اگر اس کو گھی کھلائیں گے تو طاقت بڑھے گی، اور دست آ جائیں گے، کمزور ہو جائے گا۔ آپ کے گھی نے جو ہے اس کو کمزور کر دیا، گھی نے نہیں کمزور کر دیا، اس کا معدہ اس لائق نہیں تھا۔ قرآن تو شفا ہی شفا ہے، جو آدمی ایمان لائے گا شفا ہوگی۔ جو قرآن کا انکار کرے گا، مذاق اڑائے گا، جتنا انکار کرے گا، مذاق اڑائے گا، اتنا مرض اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ فرماتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب انسان پر نعمتیں برساتے ہیں، اس آئینے میں ہم لوگ اپنا چہرہ دیکھیں، جب انسان پر ہم اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں تو جو نعمت دے اس کے آنکھیں دکھانا چاہیے، بولو، اس کی نافرمانی کرنا چاہیے۔ آدمی آنکھیں نہیں ملا پاتا اپنے احسان کرنے والے سے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو انسان الٹا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ رہا، تہجد بھی لمبی لمبی دعائیں کرتا تھا، اور جیسے ہی ہم نے اسے دولت دے دی، وہ منسٹر بنا دیا، اور سب سے پہلے مسجد سے رشتہ اس کا ٹوٹ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ سے کوئی تعلق نہیں، دولت سے تعلق ہے۔ جب ہم نعمت دیتے ہیں انسان کو، اعرضا، تو وہ اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔
جب نعمتیں دیتے ہیں جب بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد جب نعمتیں چھینتے ہیں تو نا امید ہو جاتا، اب تو کہیں کے نہیں رہے، اللہ سے امید بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی ایمان والا شکر اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے تکلیفیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نعمت اللہ نے کس کو دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کو جتنی نعمتیں اللہ نے دیں اور قیامت کے دن ملیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کی عبادت گھٹی یا بڑھی؟ بڑھتی گئی۔ اتنی عبادت، پیروں پہ ورم، خون رسنے لگا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو اتنی رحمت کی کیا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کہ اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے، سب سے زیادہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو لہذا سب سے زیادہ شکر بھی ہم ہی کو کرنا چاہیے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے ہر آدمی عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر۔ دنیا میں ہر آدمی عمل کر رہا ہے۔ عمل کا مطلب سفلی عمل، عمل کا مطلب کام۔ کوئی آدمی خالی نہیں کام کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی غریب کی مدد کر رہا ہے، کوئی غریب کی ہائے لے رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ ہر آدمی عمل کر رہا ہے، اور ہر آدمی اپنے عمل کے اوپر کیا ہے؟ مگن ہے، مست ہے۔ وہ سمجھ رہا ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں۔ مگر کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ جب اللہ کو پتہ بھی ہے تو اللہ اپنے علم کے مطابق صحیح کرنے والوں کو جزا دے گا اور غلط کرنے والوں کو سزا دے گا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے سب لوگ عمل کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے قرآن جیسی دی، اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں۔ غیر ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، قرآن سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سمجھ رہے ہم اچھا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہم اچھا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیے ہر آدمی عمل کرتا ہے اپنے اپنے طریقے پر، اپنی اپنی طبیعت پر، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی اپنی نیت کے مطابق، اور سمجھتا ہے ہم ہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کون ان میں سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا۔ جو صحیح راستے پر ہوگا اسے جزا ملے گی، جو غلط راستے پر ہوگا اسے سزا ملے گی۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا صحیح دنیا امت میں بڑا اختلاف ہوگا۔ حضور نے بتایا میری امت میں بڑا اختلاف ہوگا۔ مَن یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میری امت میں جو آدمی زندہ رہے گا وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا۔ کوئی کہے گا زور سے آمین کہو نماز میں، کوئی کہے گا دھیرے سے آمین کہو نماز میں، کوئی کہے گا رفع یدین کرو، کوئی کہے گا رفع یدین نہ کرو، کوئی کہے گا نماز تمہاری نہیں ہوئی۔ آپ بتائیے، ہے اختلاف نہیں ہے؟ آمین زور سے کہنے والے بھی دو طرح کے ہیں، ایک سعودی عرب میں ایک یہاں ہے۔ جو سعودی عرب میں زور سے آمین کہنے والے وہ الگ ہیں، یہ والے الگ ہیں۔ وہ جو آمین زور سے کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں زور سے آمین کہنے میں ہمارے امام نے بتایا ثواب زیادہ ہے، مگر جو آہستہ بھی کہہ لے اس کی بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ان کے امام نے کہا آہستہ کہنے میں ثواب زیادہ ہے، لہذا آہستہ کہنے سے بھی نماز نہیں خراب ہوتی۔ رفع یدین کرنے والے بھی ہیں، نہ کرنے والے بھی ہیں۔ رفع یدین وہ کرتے ضرور ہیں، مگر جو رفع یدین نہیں کرتا اس کو غلط بولو نہیں کہتے ہیں۔ مگر یہاں جو رفع یدین کرنا نئے نئے شروع کیا انہوں نے اور زور سے آمین کہنا شروع کیا، ان کے فتوے ہی الگ ہیں۔ ہماری نماز صحیح ہے، باقی کسی کی نماز صحیح نہیں۔ ہماری رفع یدین یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اسے فرض بنائے دے رہے ہو تم۔ فرض تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ہاتھ نماز میں ایسے چلاتے ہو جیسے شریر گھوڑے اپنے دم ہلاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رفع یدین بعد میں شروع ہوا یا پہلے ہوتا تھا؟ بولو، بعد میں شروع ہوا۔ واہ، حضور نے منع کیا ہے۔ منع کرنے کا مطلب یہ پہلے ہوتا تھا۔ جبھی تو آپ نے کہا مالی اراکم، میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھ نماز میں چلا رہے ہو ایسے جیسے شریر گھوڑے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو رفع یدین ہوتا تھا، بعد میں حضور نے اس کو منع کر دیا۔ آخری عمل وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے جو آخری عمل ہے۔ لہذا اسی کے مطابق جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا حدیث پہ عمل ہی نہیں۔ بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، نہ استنجا کرنے کی تمیز ہے نہ کچھ ہے، خالی ترجمے لے کے ٹہل رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس پر ان کو پیسے مل رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرو، غیر مقلد بناؤ۔ آپ بتائیے، قیامت کے دن پتہ چلے گا فَرَبُّكُمْ أَحْدَى بِمَنْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلًا۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا، مگر حضور نے کہا پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ پھر ہدایت پر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا، کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ جتنے گمراہ امت میں ہیں یا تو وہ خلفاء راشدین سے ہٹے ہوئے ہیں یا نبی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ کیا خلفاء راشدین کو مانتے ہیں؟ خلفاء راشدین نبی کہہ رہے ان کی سنت پہ عمل کرنا، یہ ان کی سنت کو چھوڑے ہوئے 20 رکعت تراویح غیر مقلد پڑھتے ہیں۔ خلیفہ راشد سے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی نہیں ہوئی، عثمان غنی کے زمانے میں، علی کے زمانے میں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ آج اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ حدیث پہ عمل کرنے والے، یہ صحابہ حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا خلفاء راشدین کی سنت، 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، یہ خلفاء راشدین کا فیصلہ ہے، قرآن کے مطابق ہے یہ، مگر غیر مقلد اس کو نہیں مانتے، اہل حدیث اس کو نہیں مانتے۔ جمعے کے دن 2 اذانیں، جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی پوری دنیا میں، مشرق مغرب پورے عالم میں ہوتی ہے، مگر شیعوں کے وہاں 2 اذانیں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں دوسری اذان بدعت ہے، غیر مقلد اہل حدیث بھی کہتے ہیں 2 اذانیں بدعت۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے،
کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اتنی موٹی موٹی باتیں ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ لوگوں کو کس طریقے سے ورغلاتے ہیں، کس طرح گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچائے۔ یہ ہدایت نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، یہ امت میں کو اور اختلافات میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ابرار، محمد افضال، یہ دونوں حضرات اور بہت سارے لوگ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما، اور اے اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنہ پروروں کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اس درس قرآن کو اے اللہ قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا